بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کوئی سکھ ہی دے، آپ کو چین ملے، اچھی زندگیاں گزاریں۔ میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ 2 دن پہلے جو پختونخوا میں انتخابات ہوئی ہے بلدیاتی، 2 دن سے میں ٹیلی ویژن پر تبصرے سن رہا ہوں، تجزیے سن رہا ہوں۔ امیڈیٹلی جب الیکشن آنے کے بعد وہاں پر ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن میں ہار کی وجہ آپس کے اختلافات تھے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے مقابلے میں بھی پھر پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے صوبائی وزیر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ملک کے اندر بہت زیادہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہے۔ بہرحال اصل مرض کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصل وجوہات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جمہوریت نام ہے لوگوں کے انتخابات کا، کہ لوگوں نے اپنے نمائندے چننے ہوتے ہیں اور انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نمائندے چنیں، اور وہ انہی لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جو آگے چل کر ان کی قسمت سے کھیلنے کی بجائے ان کی قسمت کو سنوار سکے۔ اب میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت بنی نئی صاحب کی، تو میرے خیال میں 2 مہینے کے اندر ہی ایک رات کے اندر 300% جو ہے وہ ریٹ اس کے دوائیوں کے بڑھا دیے گئے۔ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے بھائی کیوں بڑھائے گئے؟ ایک رات کے اندر کیا اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا؟ پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جی کسان خوشحال ہے۔ بھائی کسان کیسے خوشحال ہے؟ جو زمین کو کاشت کرنے کے لیے جب تیار کیا جاتا ہے اس پر ٹریکٹر چلتے ہیں، تو کیا ڈیزل ان کو آپ سستا دیتے ہیں؟ ان کے اسپیئر پارٹ سستے ہیں؟ جب ڈیزل مہنگا ہوگا، اسپیئر پارٹ مہنگا ہوگا، تو کسان سے وہ دگنی قیمت نہیں وصول کریں گے۔ اس کے بعد جو بیج وہاں بویا جاتا ہے اس کے ریٹ 300 گنا بڑھا دیے گئے، پھر اس کے اندر جو کھاد ڈلتی ہے اس کے 300 گنا ریٹ بڑھا دیے گئے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسان خوشحال ہے؟ کسان کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 200 یا 300 روپے من بڑی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کا شوگر کا سکینڈل آیا، کہتے ہیں جی یہ مافیا ہے۔ بھائی مافیا کون ہے؟ کہاں ہے؟ کدھر چھپا ہوا ہے مافیا؟ یہ کیا حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ وہ 55 روپے سے لے کر 120-25 پہ اس کے ریٹ پہنچ گئے۔ پھر آپ چلے جائیں گیس کے بلوں کی طرف۔ اب اگر 300% یا 400% گیس کے ریٹ آپ بڑھا دیں گے، وہی جو فیکٹریوں کو جائے گی، تو کیا وہاں کی مصنوعات جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ نہیں ہو جائیں گی؟ پھر آپ ڈومیسٹک جو گھروں میں گیس استعمال ہوتی ہے اس کی قیمتیں کہ 400 گنا بڑھ جائیں گی، تو ایک 30,000 روپے مہینے کمانے والا شخص وہ بل کیسے ادا کرے گا؟ پھر آپ نے بجلی کے ریٹ جو ہے وہ کچھ 300 گنا 400 گنا بڑھا دیے۔ اب جس گھر میں غریب آدمی کے 500 بل آتا تھا وہاں 3,000 روپے بل ہوتا ہے، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ پھر آپ نے دکانداروں کے کاروبار ختم کر دیے۔ جو کپڑا جو ہے وہ 50 روپے گز تھا وہ 300 روپے گز پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ کیا ایک عام آدمی وہ کپڑا کیسے خرید سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ انڈسٹریز وہ ساری بند ہوتی جا رہی ہیں، لوگ اپنا سرمایہ یہاں سے منتقل کر کے بنگلہ دیش جا رہے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے ملک کی کیا بنی ہوئی ہے. قتل و غارت کا بازار گرم ہے. لوگ ایک دوسرے سے تندور پر روٹیاں چھیننے پر مجبور ہو چکے ہیں. لوگوں کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جناب ان وجوہات کی وجہ سے آپ یہ الیکشن ہارے ہیں. اب آپ اگر ان حالات میں جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سے ایک سیٹ بھی آپ کو مل سکے. اب جو حالات آپ نے ملک کے پیدا کر دیے ہیں. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کیا جاتا, ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ واقعی ہماری وجہ سے اس ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں. بس ایک رٹ لگائی ہے, چور چور چور. اور بابا ان کے خلاف کوئی چیز ثابت کی گئی ہے آج دن تک؟ ذرا نواز شریف صاحب کے دور کو اپنے دور کے ساتھ کمپیریزن کریں اور پھر حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی اصل وجوہات ہارنے کی کیا ہیں. پنجاب میں سے ایک سیٹ بھی آپ جو ہے مسلم لیگ نون سے نہیں جیت سکے. تو یہ ملک کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آج سچی بات تو یہ ہے کہ صبح بیچارے مزدور چوک میں جاتے ہیں, شام تک بیٹھے رہتے ہیں, ان کو مزدوری نہیں ملتی. دکاندار صبح 8 بجے دکان کھولتے ہیں, رات کے 8 بج جاتے ہیں, گاہک کوئی نہیں ہے. بھائی گاہک میں پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے خریدے گا؟ ایک آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو وہ کپڑا کہاں سے خریدے گا؟ وہ جوتے کہاں سے خریدے گا؟ وہ بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب خدا کا واسطہ ہے. اب دیکھیں نا, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک دن سچ نے جھوٹ پر غالب آنا ہی آنا ہے. یہ نظام قدرت ہے, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو, کتنی اندھیری کیوں نہ ہو, ایک دن صبح طلوع ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3.5 سالوں میں میرے خیال میں ملک کا جو حشر کر دیا گیا یا ملک جہاں پر پہنچ گیا ہے, اب تو یہ آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی ایک مصیبت بنے گی کہ وہ اس ملک کو ان حالات سے نکالیں گے کیسے. دیکھیں, صرف آپ نے 2 خاندانوں کی دشمنی پر اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی دشمنی پر ملک کو تباہ و برباد کر ڈالا. بابا انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے تو اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنایا. آج اگر اس ملک سے 14,000 میگا واٹ جو بجلی انہوں نے دی اس کو باہر نکال دیا جائے تو آپ کا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا. آج یہ جو موٹر وے کے منصوبے پورے ملک میں جال بچھے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان سے نکال دیں تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ آج اگر ایٹمی جو قوت انہوں نے اس ملک کو بنایا, اگر خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی ملک نہ ہوتا تو آپ جو آج ہندوستان آپ پر کئی حملے کر چکا ہوتا. کیا کیا ان کی چیزوں کو یاد کرو گے؟ سی پیک کا منصوبہ انہوں نے شروع کرایا, آپ نے بند کر دیا. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو, کوئی اس ملک پر قوم پر ترس کھاؤ, اس قوم پر ترس کھاؤ. کہاں پہنچا دیا آپ نے اس ملک کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بیماری جو ہے اس ملک کی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے امیدواروں کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. اصل جو ہے اس ملک کی بیماری وہ ہے غربت, وہ ہے افلاس, وہ ہے بیماری. آج بچوں کو اسکولوں سے اس لیے اٹھا لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں والدین کے پاس. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزدوری پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ کچھ تو گھر کا بوجھ وہ کم کر سکیں. حقائق کو جانیں. آج دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور آپ نے اس ملک کو کہاں پر پہنچا دیا ہے. یار اب تو خدا کا خوف کرو. اور میں یقینی طور پر یہ کہوں گا کہ اب تمام اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑے راز جو ہے ان کو افشا کر رہا ہوں. یہ تو ایک عام سی بات ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. صرف اس موقع پر میں اظہار کرنا اسے ضروری سمجھتا تھا کہ آپ قوم کو یہ نہ کہیں کہ جی ہم آپس میں پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں الیکشن لڑے اس لیے ہم ہار گئے ہیں. آپ کے ہارنے کی وجوہات اس ملک کے حالات ہیں, اس ملک کے اندر جو پیدا کی گئی تلخیاں ہیں وہ ہیں.
کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا ایک دل کا جو بوجھ تھا اس کو کم کیا اور آپ کے پلڑے میں ووٹ نہیں ڈالا، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب علی ہم آپ کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں۔ خدا را وہ پالیسیاں اپناؤ جو نواز شریف صاحب کی پالیسیاں تھیں۔ یہ جو نواز شریف صاحب کا یہ جو نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ آج سب کے سامنے آ گیا ہے کہ اگر واقعی ووٹ کو عزت دی جاتی تو آج اس ملک کا عشر یہ نہ ہوتا۔ آج یہ ملک جو ہے یہ ترقی کی بلندیوں پر ہوتا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ خدا را اصل حقائق کی طرف آؤ، دیکھو کہ ہم نے، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یہ قانون قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اس لیے جو آپ نے بویا وہ تو آپ کو بہرحال کاٹنا ہے نا جی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ حالات کو بہتر انداز میں چلایا جائے۔ اب اور کیا کہیں، آپ خود بتائیں کہ آپ کا گورنر پنجاب کے وہ بیرون ملک جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کو IMF کے 6 ارب ڈالر کے عوض اس کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ گورنر پنجاب کہہ رہا ہے کہ پورا ملک جو ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا ہے صرف IMF کے پاس۔ جناب IMF کے قرضے ہر حکومتیں لیتی ہیں، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کو ان کی ڈکٹیشن نہیں لی جاتی بلکہ ان کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے۔ لیکن وہی کام وہی کر سکتے ہیں جو ایک مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں، جن کے اپنے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ اب سارا راز جو ہے وہ آپ کے گورنر نے جو ہے وہ افشا کر دیا ہے۔ اس میں مجھے علامہ اقبال کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تیرے ہی پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو راز آپ کے اپنے لوگوں نے سب افشا کر دیے ہیں، اب بندہ اس میں خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے، اب ہم ایک بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را وقت ہے، سوچو، اور آپ ہی نہ سوچو بلکہ پورے ادارے بھی سوچیں کہ اب ہم نے آگے چل کر کرنا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔